حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی جو ہے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. تو جنت میں جو ہے ایک مختلف قسم کے بازار لگے ہوئے ہیں, کیونکہ آدمی چاہتا ہے کہ بازار میں گھومے, کچھ لائے لے جائے, ضرورت تو نہیں ہے اس کو کچھ بھی, جنت میں ضرورت تو نہیں ہے کسی کو, لیکن پھر بھی اس کے دل میں ایک خواہش ہوتی ہے کہ صاحب بازار میں جانا چاہیے, ایک بازار بھی ہونا چاہیے, کوئی زبردست شاپنگ مال ہونا چاہیے, اس کے اندر جانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے قسم قسم کے بازار بھی جنت میں بنائے ہیں جس میں آدمی جائے اور کوئی اپنی من کی چیز لانا چاہتا ہو تو لے آئے وہاں سے. تو حضور علیہ السلام نے بتایا کہ ایک بازار اللہ پاک نے ایسا بھی بنایا ہے جنت کے اندر, اس مارکیٹ میں کوئی چیز خریدنے کی نہیں ہوگی. اس مارکیٹ میں آپ جائیں گے, ہر طرف چاروں طرف قسم قسم کے حسن و جمال سے آراستہ صورتیں, فوٹوز, تصویریں لگی ہوئی ہوں گی سب طرف, جدھر جاؤ حسین خوبصورت فوٹو, ایک سے ایک خوبصورت اللہ نے بنائی. تو ایک سے ایک خوبصورت تصویریں سب طرف لگی ہوئی. اب آدمی جنتی جنت میں اس بازار میں جائے گا تو سب دیکھتا ہوا گھومے گا, دیکھتا ہوا پھرے گا کہ صاحب یہ تو اس سے بھی اچھی ہے, یہ تو اس سے بھی اچھی ہے. اب اگر اس کے دل میں یہ آئے کہ کاش کہ میری شکل و شباہت ایسی ہوتی جیسے یہ تصویر نظر آ رہی ہے, تو اس کا کیا کرنا ہے, اس کو بس یہ کرنا ہے کہ اس تصویر کے سامنے جا کے کھڑے ہو جانا ہے. جیسے ہی اس کے سامنے ہو جائے گا خود ویسا بن جائے گا, خود بن جائے گا جیسا اپنی پسند کی تصویر. آج آپ آئینے کے سامنے جائیں گے تو اگر اپنی تصویر کو اس سے اچھی دیکھنا چاہیں گے تو کوئی شکل, کوئی صورت ہی نہیں ہے آپ کے پاس کہ ویسے بن جائے, اس سے اچھی تو نہیں بنے گی. بہت سے بہت بیوٹی پارلر کو جائیں گے تو کچھ گھس پیٹ کے, کاٹ پیٹ کے, کچھ بالوں کو ادھر ادھر کر کے, یہ کر کے کچھ ذرا اس سے اچھا کر سکیں گے. لیکن جیسا چاہا انسان اپنی ہوس میں کہ میں ایسا بنوں تو ایسا تو نہیں بن سکے. اور اس کو رستے میں نظر آیا فلاں آدمی فلاں آدمی فلاں آدمی, ارے اتنا یہ کتنا خوبصورت انسان ہے, میں بھی ایسا ہوتا تو بن سکتا ہے. کوئی صورت نہیں ہے بننے کی, ایسا بننے کی, لیکن اللہ نے ایسا وہاں پر رکھا ہے, یہ ہوس بھی وہاں پوری کر لی. اور پھر دوسری پھر کبھی خیال ہو کہ پھر بدل لوں میں اپنا نمونہ, پھر جاؤ دیکھو جو اچھی لگتی ہے اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, ویسے بن جاؤ بس. تو خواہشات کی تکمیل تو جنت میں ہونے والی, ادھر ہونے والی نہیں. یہاں تو حسرتوں کا انبار ہے. کم من حسرات جو فی نفس القبور, انسان کی کتنی حسرتیں ہیں جو اس کے ساتھ قبروں میں دفن ہو. تو کہاں سے لے کے آ رہا ہے, کہاں سے پوری کر رہا ہے, کون پوری کر رہا ہے؟ جس مردے کو آپ نے لے جا کر دفن کیا ہے, چاہے 120 سال کا ہو گیا, اس مردے کے ساتھ بھی ہزاروں آرزویں دفن ہوئی. اس کے دل سے پوچھو کتنی باقی رہ گئی, اور کیا چاہ رہا تھا, اور کیا چاہ رہا تھا, اور بہت کچھ چاہ رہا تھا, سب لے کے چلا گیا حسرت دنیا سے. کیوں؟ اس واسطے کہ 1000 برس ملے آپ کو اور آپ کی لاکھوں حسرتیں پوری ہو جائیں, پھر بھی اس دنیا میں حسرتیں پوری نہیں ہو سکتی. اس لیے ساتھ میں لیتے ہی جانا. ہاں جنت ایسی جگہ ہے جہاں انسان کی کوئی حسرت نہیں. کیوں؟ فیہا ما تشتہی الانفس, جو جی چاہے وہاں, جو جی چاہے وہاں پر ہے, تو وہاں کوئی حسرت نہیں ہوگی. انسان اللہ پاک سب اس کو عطا فرماتے جائیں گے, جو جی چاہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے جائیں گے. حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں ایک بازار لگے گا اور اس بازار میں آدمی جائے گا اور جو کھانا چاہے گا کھائے گا, جو پینا چاہے گا پیے گا, جو لینا چاہے گا لے گا. اور جب وہ اس سے فارغ ہو جائے گا تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ آواز دیں گے اور فرمائیں گے, بھائی کیا کوئی اور بھی تمنا ہے, کوئی اور بھی تمہاری آرزو ہے؟ تو بندہ کہے گا اللہ پاک یہ اور کیا چاہیے, سب کچھ یہاں ہے, سب کچھ ہے, اب اور کیا چاہیے ہمیں؟ آپ نے تو ہماری سوچ سے بھی زیادہ عطا فرما دی. حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بندے جب عاجز ہو جائیں گے اپنی تمناؤں کو ظاہر کرنے سے, یعنی جب تک ان کی چلے گی بولتے رہیں گے, اور یہ دے دیجیے, اور یہ دے دیجیے, اور یہ دے دیجیے, چلو جو مانگتا جائے دیتے جائیں گے, اللہ دیتے جائیں گے.
اور یہ اور یہ اور یہ. جب وہ عاجز ہو جائے گا اب کہے گا نہیں اب تو کچھ نہیں چاہیے, سب کچھ میرے پاس ہو گیا, تب اللہ اس کی مدد کرے گا اور فرمائیں گے کہ یہ نہیں چاہیے, کہا یہ بھی چاہیے تو یہ نہیں چاہیے تو ہاں یہ بھی چاہیے تو وہ بھی دے گا. تو اللہ یاد دلا کے یہ بھی چاہیے, یہ نہیں چاہیے تو یہ نہیں چاہیے. تو ہماری تمناؤں کی حد پار ہو جانے کے بعد اللہ پاک اور نعمتیں جس کا ہمیں تصور بھی نہیں آیا, کبھی خیال میں بھی نہیں آئی, ان نعمتوں کو یاد دلائیں گے. ارے یہ نہیں چاہیے ہم کو, ارے یہ بھی چاہیے ہم کو تو یہ لے لو, اور چاہیے یہ بھی چاہیے تو لے لو. سبحان اللہ, کیسے قریب مولا ہے جس کی ہم صبح شام نافرمانیاں کرتے ہیں, جس کو مسلسل تکلیف پہنچاتے ہیں, وہ مولا ہمیں ایسے عطا فرمانے والا ہے, اس طرح دینے والا مولا ہے. اور اس کے بعد اب پوچھ رہا ہے مارکیٹ میں جا کے گھوم لیا پھر لیا کھا لیا پھر اور بھی کوئی چاہیے بھائی, کوئی لذت اور کوئی لذت رہ گئی ہم دے دیں گے آپ کو. یہ اللہ پاک اور کیا لذت ہے جس کی ہم سے سمجھ میں آئے سب حاصل ہو گئے, سب مزے لوٹ لیے ہم نے اس بات میں. تو اللہ رب العزت اپنی تجلیات کا پردہ ہٹائے گا, اور جب اللہ تعالیٰ کے حجابات ہٹیں گے تو اللہ کی ذات عالی نمودار, اور جب اللہ کی ذات عالی نمودار ہوگی, ہمارے آقا نے خبر دی ہے اس جنت کے بازار میں مزے لوٹنے والوں کی ہر ایک کی زبان پر آئے گا اللہ اکبر, یہ کیسی لذت ہے کہ سب لذتیں ہیں سب لذتیں ہیں. یہ دیدار-e-Khuda کی لذت ہے جو آدمی کو طاعت اور تقویٰ کی برکت سے جنت میں, ایمان کی برکت سے جنت میں ملنے والی ہے. میرے دوستو, یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنت کی نعمتیں بتائی ہیں, اللہ کی مہربانیاں اور ان کے کرم کے تذکرے فرمائے ہیں, اور جو قرآن میں اللہ نے نازل فرمائے ہیں, تو یہ خالی رٹنے رٹانے کے واسطے تھوڑے ہی ہیں, یہ اس لیے ہیں کہ ان چیزوں اور ان نعمتوں کی ہوس نے اس کو اس دنیا میں اللہ سے غافل کیا ہے. جب اس کو یہ بتایا جائے گا کہ نادان تو اس کے معنی اس میں کھو رہا ہے, اس کی حقیقتیں تو وہاں پر ہیں, تب وہ ادھر رغبت کرے گا, اس کی طرف مائل ہوگا. اس مقصد سے بیان کیے گئے, اس لیے نہیں کہ صاحب ہم اس کا ذکر مذاکرہ کر لیں اور بالکل بھول جائیں اور اس کی کوئی اہمیت ہمارے پاس نہ ہو. یہ نہیں ہے, شوق پیدا ہونا چاہیے بندے کو. اور جب اس کے لیے یہ جو دنیا میں عارضی قسم کی اور فانی قسم کی اور معمولی قسم کی جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں, یہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں ناقص نعمتیں ہیں. اگر ہم ان ناقص نعمتوں پر دل دادا ہو کر اور ان ناقص نعمتوں پر فریفتہ ہو کر ان حقیقی اور باقی رہنے والی اور اس سے زیادہ لذیذ اور اس سے زیادہ حسین نعمتیں چھوڑ بیٹھیں گے تو ہمارا حال یہ ہوگا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہوا تھا. تو انہوں نے پوچھا تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر, کیا نادان لوگوں تم معمولی چیز لے کر اعلیٰ چیز کو چھوڑ رہے ہو, معمولی چیز لے کر اعلیٰ چیز کو چھوڑ رہے. اللہ تعالیٰ آسمانوں سے رزق بھیج رہا تھا, مائدہ اتار رہا تھا, اسے چھوڑ کر یہ بول رہے ہیں کہ ہمیں کاشت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ ہم لوگ پیاز اور لہسن اور مسور اور فلاں چیزیں کاشت کر کے کھانا چاہتے ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا کہ کیا قوم ہو تم لوگ, اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر, تمہارے لیے آسمان سے دسترخوان بھیجا جا رہا ہے, تمہارے لیے آسمان سے کشتیاں اٹھ رہی ہیں, تم اس کو چھوڑ کر یہ پیاز کھائیں گے, لہسن کھائیں گے اور مسور کھائیں گے اور بوئیں گے اور کاٹیں گے اور یہ کریں گے, تم اس میں لگے. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ایسا ہی کھانا چاہ رہے ہیں. تو کہا اچھا اللہ پاک یہ لوگ آپ کی نعمت نہیں چاہ رہے اور یہ ادنا نعمت چاہ رہے ہیں, اعلیٰ نعمت چھوڑ کے ادنا لینا چاہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا وہی چاہ رہے تو وہی کر لو, محنت مزدوری آج تک کرتے کرتے امت تھک گئی, جی کرتے رہو محنت مزدوری. اللہ نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر, ہم لوگ یہی کر رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں اعلیٰ درجے کی چیز دینا چاہ رہا, ہم ادنا کے پیچھے کھپے جاتے ہیں. اللہ ہمیں باقی دولت دینا چاہ رہے ہیں, ہم پانی کے اوپر قربان ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں مشک اور عنبر سے بنی ہوئی حوریں دینا چاہ رہے ہیں,
اور ہم پانی مٹی آگ ہوا سے سڑنے گلنے والی لاشوں پہ قربان ہونا چاہتے ہیں. کیا اللہ ہمیں دینا چاہ رہا اور کیا ہم لینا چاہ رہے ہیں؟ یہ اللہ کی ناقدری ہے, یہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہے. یہی غفلت ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے اور ہم کہتے ہیں بابا بیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں. ارے آخرت میں دیکھی جائے کہ پہلے یہاں کے مزے کرو. یہ نفس نے ہمیں دھوکا دیا, نفس نے ہمیں یہ دھوکا دیا ہے, شیطان نے ہمیں یہ دھوکا دیا.